والسلام على رسوله الأمين أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ایک عمل کرتے ہیں، وضو کوشش کریں کہ ہم وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں مسجد میں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے تو پانی کچھ زیادہ گر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد فضول خرچی سے بچو۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ ارشاد فرمایا اگر جاری نہر کے قریب بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور وہاں پانی زیادہ بہ رہا ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ وضو جب ہم کریں تو پانی زیادہ نہ بہائیں۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے جب وضو کرتے ہیں تو مسواک چل رہی ہوتی ہے، ادھر ٹونٹی کا پانی گر رہا ہوتا ہے۔ بھئی آپ پہلے مسواک کر لو، اس کے بعد ٹونٹی کھولو۔ پانی زیادہ بہانا یہ وضو میں بھی مناسب نہیں ہے، فضول خرچی میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو وضو جیسی چیز میں ہم فضول خرچی نہ کریں۔ اور بعض آدمیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہیں تو پانی اس طرح سے یوں پھینکتے چہرے پر جس سے اس کی چھینٹیں واپس ہمارے کپڑوں پر، برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں ان کے اوپر لگ رہی، ان کے کپڑوں پر لگ رہی۔ یہ پانی جو آپ نے استعمال کر لیا یہ استعمال شدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے تقصیرات اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وضو کے دوران پانی کو اتنی زور سے اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر نہ ماریں جس سے چھینٹ ہمارے کپڑوں پر آئیں اور دوسرے برابر میں وضو کرنے والوں کے پاس چھینٹ پہنچے۔ اور وضو کے دوران دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں بات کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وضو ایک عبادت ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے اور اس میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے، درمیان میں کوئی دنیاوی بات نہیں کرتا، متوجہ ہو کر وضو کرتا ہے تو اس کی وضو کی نورانیت مستقل اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب باتیں کرنے لگتا ہے تو وضو کی نورانیت اور وضو کا جو پورا ثواب ہمیں ملنے والا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ اس لیے جب بھی وضو کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور گرے استعمال شدہ پانی سے اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو بچانے کی کوشش کریں اور وضو کے اندر پانی زیادہ نہ بہائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ کو معلوم ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا چونکہ ان کے وضو کی برکت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے۔
تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو عطا نہیں فرمائی تھی کیا؟ وضو وہ لوگ بھی کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے وضو عطا فرمائی تھی، لیکن جو فضیلت اور اہمیت اللہ نے اس امت کی وضو پر اس امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ ان کے ہاتھ پاؤں چمکدار اور روشن نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں اور چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے باوضو ہمیشہ رہنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے اگر آدمی سوتا ہے وضو کر کے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی وضو کر کے سوئے تو پوری رات اس کو عبادت اور نفل پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ہم لوگ 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن ہمیں معلوم نہیں اس کے اندر فرض کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ چہرہ دھونا ہے، پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ اگر اس میں بال کے برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اپنی اچھی طریقے سے اپنے چہرے کو دھوئیں۔ انگوٹھی اگر ہماری انگلی میں ہے تو اس کو ہلا لیں، اور داڑھی ہے اس داڑھی کے اندر کوشش کریں انگلی ڈال کر کے ہم جو ہے پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا جو فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ عموماً دیکھا گیا ہے آدمی بہت جلدی بازی میں وضو کرتے ہیں اور پھر کونیاں ان کی پیچھے سے رہ جاتی ہیں خشک، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کونیوں کو پیچھے سے اچھی طریقے سے ہاتھ لگا کر کے نہیں بھگو لینا چاہیے اور پانی پہنچا دینا چاہیے تاکہ ہماری کونیاں خشک نہ رہیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں بھی کوئی جگہ بال کے برابر خشک رہ گئی تو پھر ہمارا وضو کیسے ہوگا، پھر نماز کیسے قبول ہوگی، پھر ہم دعا مانگیں گے اللہ سے، کیسے ہماری دعا اللہ سنے گا؟ اس لیے متوجہ ہو کر کے وضو کریں اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ ہم سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کرنے کے لیے عموماً پانی دوسرا لینے کی ضرورت نہیں، وہی جو پانی آپ نے ابھی ہاتھ دھوئے ہیں وہی پانی کافی ہو جائے گا۔ اور گردن پر بھی مسح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، گردن کو بھگو لیں پیچھے سے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو تیسرا جو فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو دوسری انگلی ڈال کر کے اچھی طریقے سے ان کے اندر پانی پہنچایا کرتے تھے، اور وضو کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور وضو کے بعد بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس طرح سے ہم متوجہ ہو کر عبادت سمجھ کر وضو کریں گے تو یہ وضو ہمارا عبادت بنے گا، اور جو پانی ہم نے خرچ کیا ہے اس پر اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم بات کرتے رہے وضو کے دوران تو وضو کی نورانیت ہمارے نکل جائے گی، اور ہمارا وضو کا جو ثواب پورا ہمیں ملنے والا تھا وہ اللہ عطا نہیں فرمائے گا، اور وضو کے پانی کے ذریعے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے اچھے سے متوجہ ہو کر وضو کریں، غفلت کے ساتھ وضو نہ کریں، اور جب ہم وضو اچھا کریں گے تو پھر ہماری نماز بھی اچھی ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو گئی، سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو بھول ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا ہمارے مقتدی اچھے سے وضو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر مقتدی اچھے سے وضو کریں گے تو اس کا فرق امام پر بھی پڑے گا، امام بھی صحیح سلامت نماز ادا کرے گا۔ اور اگر مقتدی صحیح طریقے سے وضو وغیرہ کا اہتمام نہیں کریں گے، متوجہ ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو امام کی خشوع و خضوع میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے پھر وضو اچھے سے کریں، اہتمام کے ساتھ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.